سبحان اللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد قال اللہ تعالی فی قرآن مجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله والقمر اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم. دنیا کے اندر دنیا کی انداز میں یعنی دنیا کی کامیابی کے لیے ایک بہت اہم چیز ہے، اور اگر یہ چیز آپ کسی ایسے کامیاب انسان میں دیکھیں گے جو دنیا کے اعتبار سے کامیاب ہے، کاروبار لے لیں، ایسی شخصیات آپ کو نظر آئیں گی دنیا میں کہ جو اپنے کاروبار میں بہت کامیاب ہے، چھوٹے سے بزنس شروع کیا اور کہیں سے کہیں ان کا کاروبار چلے گئے. اس میں بہت سی چیزیں ہیں ہو سکتی ہیں، لیکن مشاہدے پر آپ دیکھیں کہ ایک چیز نمایاں ہے جو جس کی وجہ سے دنیاوی طور پر اس کو کامیابی نصیب ہوئی، اور وہ ایک عادت اس میں، اس قسم کی عادت کہ جس عادت کی وجہ سے اس نے اس میں کامیابی حاصل کی دنیا میں رہنے کے اندر، کہ وہ انسان ایک کاروباری، اس کی عادت یہ رہی کہ وہ ہمیشہ اپنا ججمنٹ کرتا رہا، دیکھ بھال کرتا رہا کاروبار کی. مثال کے طور پر آج اس کے بھائی 100 پاؤنڈ اس کو منافع ہوا ہے کاروبار میں ہوا ہے، تو شام کو اس نے گنا اس کو کاروبار میں جتنا پیسے آئے اس کے پاس، اور اسی حساب سے اس نے کہ بھئی اتنا میرا بنتا ہے میں خرچ کروں، اتنے کا میں مال لاؤں، اتنے میں نے دکان پہ لگانے. اس احتیاط کے ساتھ اس نے زندگی گزاری اور کاروبار کرتا رہا. ایسے انسان جو ہوگا جو اپنی جانچ پڑتال کرتا رہے اپنے کاروبار کی، دیکھتا رہا، تو وہ بہت مشکل ہے کہ وہ ناکام ہو جائے اپنے اس بزنس کے اندر. ایسا آدمی جو ہوگا آپ کو بہت کم اس کو اوور ہیڈ ہوں گے، بہت کم اس نے
لوگوں سے ادھار لیا ہوگا، بہت کم لوگوں کا پیسہ کھایا ہوگا، اور اس کے مطابق چلا کہ جو اس نے دیکھا کہ بھئی یہ میرا بزنس، یہ میرا پیسہ ہے اور مجھے اتنی پہ گزارا کرنا ہے، سب کو دینے کے بعد میرے جیب میں سمجھے 50 پاؤنڈ آتے ہیں، میں نے اس 50 پاؤنڈ پہ خرچ کرنا ہے، اس سے زیادہ اس نے خرچ نہیں کیے۔ اس کے مقابلے میں آپ دیکھیں بہت سے لوگ جو بینک کرپٹ ہو جاتے ہیں، برے حالات ہوتے ہیں، ان کی زندگی کا ان کا معیار جو کاروبار کا ہے وہ یہ ہے کہ بس جو آیا خرچ کر دیا، جو آیا سارا ہمارا ہی ہے، اپنی جیب میں ڈالا، ایک دن پیسہ آ گیا تو بس یہ گاڑی مکان یہ اس کا ادھار لے لیا، اس سے دبا لیا، کوئی حساب کتاب نہیں کتنے کا ہے، ہر پیسے کو اپنا ہی پیسہ سمجھا، وہ بندہ ہمیشہ بیچارہ پریشانی میں رہتا ہے، پھر چل نہیں سکتا اس کا کامیاب۔ تو دین کے اندر بھی سب سے بڑا کامیابی کا راز حقیقت یہی ہے، سب سے بڑا راز ہے دین میں انسان جو لوگ کامیاب ہوتے ہیں الحمدللہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، فرمایا کہ اپنے نفس کو دیکھ بھال کر کہ کل کیا آگے تم نے کتنا بھیجا ہے، محاسبہ کہتے ہیں اس کو، کہ جس طرح دنیا میں وہ شخص اپنے کاروبار میں کامیاب ہوئے جس نے محاسبہ کیا، جانچ پڑتال کی اپنے کاروبار کی، تو وہ بڑا سخی رہا دنیا کے اندر۔ اسی طرح وہ لوگ اللہ تعالیٰ نصیحت فرما رہے ہیں کہ جو اپنے دیکھ بھال کا اعمال کی دیکھ بھال کریں گے، کیونکہ اعمال کی نہیں حقیقت میں کیا ہے، نفس کی دیکھ بھال کریں گے۔ ہر انسان اپنے آپ کے نفس کو دیکھے گا، اپنے آپ کو دیکھے گا کہ کتنا آج اس دن میں اس نے اللہ کے لیے کام کیا، کتنے گناہ اس سے ہو گئے، کتنی نافرمانی اس سے ہوئی۔ ڈے بائی ڈے، دین تو ڈے بائی ڈے نہیں بلکہ لمحہ لمحہ انسان کو یہ سوچنا پڑتا ہے، مسٹ ہے یہ۔ جب تک انسان اس عادت کو ڈیولپ نہیں کرتا تو وہ آخرت کے اندر کامیاب نہیں ہو سکتا۔ آخرت میں کیونکہ وہ مدد بس ایک وقت آ گیا، اس وقت میں اس کو پتہ نہیں کہ میں بیکار ٹائم میں گزار رہا ہوں یا صحیح ٹائم میں گزار رہا ہوں۔ اللہ نے صحت دے دی، اس صحت کو غلط استعمال کیا جا رہا ہے، اللہ پاک نے دولت غلط استعمال کیا جا رہا ہے، یار دوست بہت بنا لیے، بس کہاں جا رہے ہیں، باہر ٹیک اوے کھانے جا رہے ہیں، ادھر کرنے جا رہے ہیں، بس ہالیڈے کرنے جا رہے ہیں، جنہیں اس کا کوئی، یہ سب صحیح ہیں چیزیں، دوست بھی بنائے، یار دوست بنائے، باہر بھی جائیں، ٹیک اوے کھائیں، غلط نہیں ہے، سوئیں بھی جاگیں بھی، لیکن ایک ترتیب زندگی کے اندر ہونی چاہیے کہ سب سے پہلے تو سب سے اہم کام کی طرف انسان کا خیال ہونا چاہیے، سب سے اہم کام کہ مین کام میرا کیا ہے، تو سب سے مین کام تو ہمارا یہ ہے، آخرت ہے، آخرت تک ہمارا دل میں دھیان ہونا چاہیے سب سے پہلے کہ بے اللہ نے ہمیں نماز فرض کی ہے تو سب سے پہلے ہمیں فکر نماز کا ہو کہ ہم ظہر کی نماز پڑھیں گے، بٹوین ظہر اور عصر آپ کو ایکٹیویٹیز کر سکتے ہیں، مثال دے رہا ہوں آپ کو نمازوں کے حساب سے، تو اس کے بعد پھر ایسے اسپیسز ہم استعمال کریں گے جس میں زیادہ وقت دین کی طرف ہو، سوشل لائف ہو آپ کی، لیکن آپ کے دین کو ڈسٹرب نہ کرے، ایکسٹریمسٹ نہ ہو، مطلب ایک ہی طرف نہ چلا جائے آدمی، یار دوستی میں آئیں گے تو رات تک بیٹھے رہیں گے، گپے مارتے رہیں گے، پھول پھول میں وقت گزار دیں گے، نہیں کوئی کنارے ہمارے نہیں، اور کبھی دیکھیں گے تو بہت اونچے کام کرنا شروع کر دیتے ہیں، کسی کم سے کم ایک طرز زندگی ہمارا ایسا ہے کہ بغیر حساب کتاب کی زندگی گزار رہا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہی نہیں، زندگی اس طرح کبھی انسان کامیاب نہیں ہو سکتا۔ عبد المالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کی قول ہے،
یہ عبد المالک بن دینار ایک بہت بڑی بزرگ شخصیت اپنے دور کی گزرے ہیں. بڑے اونچے سالکین میں اگر سوال کیا جاتا ہے، بہت بڑے اللہ والے ہیں یہ. اور حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے ہم اثر ہیں، ان کے زمانے کے انہی کی پائے کے بزرگ تھے عبد المالک بن دینار. ان کا نام دینار کیسے پڑا؟ مطلب ان کی شخصیت دیکھیں، ان کی بزرگی. پھر میں آپ کو ایک قول پیش کروں گا. ظاہر جتنا اونچا آدمی ہوتا ہے، بلند ہوتا ہے، اس کے اقوال اور قول بھی اتنی طرح بلند ہوتے ہیں. انسان کی شخصیت کا، انسان کی گفتگو کو بڑا اثر پڑتا ہے. تو وہ غلام زادے تھے، یعنی ان کے والد غلام تھے. اتنے بڑے امیر بھی نہیں تھے، اتنے آدمی تھے، فقیر لوگ تھے. ایک دفعہ آپ کشتی میں سفر کر رہے تھے، تو زمانے جس طرح پلین میں سفر کرتے ہیں، زمانہ ایسا تھا کہ انسان کشتی میں سفر کرتا تھا. کشتی میں سفر کر رہے تھے تو بیٹھ گیا، اور جب کشتی چل پڑی تو اس نے ملا نے، جو ملا کہتے ہیں اس کو جو کشتی کو چلاتا ہوتا ہے، کیپٹن کے لیے آپ، اس نے کہا کہ بھائی سب سے کرایہ مانگا تو ان سے کرایہ دیں. کشتی جو تھی وہ سمندر کے بیچ میں تھی. تو یہ سن کر انہوں نے جب کرایہ مانگ کرایہ دیں تو میرے پاس تو کرایہ نہیں ہے. بڑا غصہ ہے، تمہارا کرایہ نہیں ہے. وہ بدتمیزی کرنے لگا، تم یہ ہو، تم فلاں ہو، تم کرایہ نہیں دو گے، میں تمہیں یہ کر دوں گا، ماروں گا تم. اس نے کہا میرے پاس تو کرایہ نہیں ہے. اس نے ان کو مارنا شروع کر دیا. اتنا مارا کہ وہ بے ہوش ہو گئے بیچارے. پھر ہوش ہے تو پھر اس نے کہا کہ میرے کرایہ دو، مجھے کرایہ چاہیے، کرایہ دو، میں تمہیں اور ماروں گا. اور ماروں گا نہیں، میں تو اٹھا کے تمہیں سمندر میں پھینک دوں گا. جب اس نے کہا کہ میں سمندر میں پھینک دوں گا، تو اسی وقت دیکھا کہ سمندر سے اچانک مچھلیاں، سمندر سے مچھلی، بڑی مچھلیاں ہر کنارے سے اوپر آئیں، اور ہر ایک مچھلی کے منہ کے اندر ایک دینار تھا. دینار ایک کرنسی ہوتی، پیسہ کرنسی تھی. اور کشتی کے پاس آ گئی ساری مچھلیاں. آپ نے ہاتھ پڑا کے مچھلی کے منہ سے دینار پکڑ کے ملا کو کہا لو یہ تمہارا دینار ہے، پکڑے. یہ کہا اور سمندر کے اندر چھلانگ مار کے پیدل چلتے ہوئے سمندر کو پار کر دیا. یہ واقعہ جو لکھا ہے آپ کے بارے میں. تو یہ ایک بزرگی تھی، ان کی ایک کرامت تھی بہت بڑی ہے بزرگ کی. تو اس جب سے ان کا نام مالک بن دینار رحمۃ اللہ پڑا. اب آپ دیکھیں اتنی شخصیت تھی، تو اتنے بڑے انسان کیسے بنے؟ یہ کیا صرف تھی ان کے اندر؟ جب اللہ والے لوگ پہنچتے ہیں کسی منزل تک تو یقیناً ان کے پیچھے کوئی چیز ہوتی ہے. وہ جادو کی چھڑی نہیں ہوتی، یا کوئی ان کے پاس عملیات نہیں ہوتے، یا ان کے پاس کوئی ایسی چیزیں نہیں کرتے رات کو اٹھے چلے لگا رہے ہیں اور وظیفے کر رہے ہیں. نہیں، ان چیزوں سے آدمی بزرگ نہیں بنتا ہے. اکثر لوگ کہتے ہیں کوئی وظیفہ ہوتے ہیں یا بزرگ بن جائیں. خالی یہ چیزیں ہیں ہی نہیں جس سے انسان سمجھتا ہے کہ انسان اللہ کا ولی بن جاتا ہے. اللہ کے ولی اس لیے بنتے ہیں. حقیقت میں ہے کہ ان کی زندگی قرآن اور سنت کے مطابق ہوتی ہے. اس اقوال پہ گزرتے ہیں، جب اس کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ خود ان میں وہ چیزیں پیدا کر دیتی ہیں جو ان کی اس صلاحیت کو اجاگر کرتی ہیں اور اس مقام تک لے کے جاتی ہیں. کون سا مقام ہے؟ تقویٰ ہے. تقویٰ ان کے اندر وہ عمل آ جاتے ہیں. الحمدللہ وہ اعمال پیش اللہ تعالیٰ ان کے اندر ڈال دیتا ہے کہ ان کو تقوی کی طرف لے جاتے ہیں، وہ متقی بن جاتے ہیں. ہر اولیاء اللہ جو ہے وہ تقوی سے بنا ہے. اللہ والا چلے سے، عبادات سے، شہرت سے، اپنے علوم سے، یہ وہ چیزیں نہیں جو انسان کو اللہ والا بنا دیں. نہیں، اللہ والا بنانے کے لیے تقوی ہے. اور تقوی کی جتنی ہم صفات پڑھ رہے ہیں الحمدللہ پڑھتے آ رہے ہیں، وہی تقوی کی پورا رمضان، یہ تقوی ہے جو انسان کو
اب یہ لوگ ہمیں جو عبادت ہم کتنی بھی کر رہے ہیں رمضان کے اندر، اس سے سارے ولی اللہ بن جائیں گے؟ نہیں، اس سے ولی اللہ ضرور بنیں گے رمضان سے جب ہم نکلیں گے، لیکن بنیں گے وہی الحمدللہ لعلکم تتقون، جو متقی بن گئے۔ کتنا بہترین موقع دیا اللہ پاک نے کہ ہم اللہ کے دوست بن سکتے ہیں۔ بنیں گے ضرور اللہ والے، لیکن بنیں گے کون؟ یہ سب وہ لوگ بنیں گے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو میں نے تمہیں موقع دیا 30 دن کا، اگر تم نے اس میں تقویٰ اختیار کر لیا، متقی بن گئے تم ان تمام چیزوں سے جو میں نے تمہیں دیا، صفات تم نے پیدا کر لی اپنے آپ میں، اور وہ صرف میں نے ساری کی ساری اس عبادت کے اندر رکھی، صیام کے اندر، صیام کی ساری عادات کو تم نے اپنا لیا اپنی زندگی کے اندر، جو روزے کے اندر میں نے تمہیں عادات دی ہیں ساری، ان عادات کو تم نے اٹھا لیا، اس طرح اپنا لیا، تو یقیناً تم متقی بن کے رمضان میں گزرو گے۔ اور متقی کون ہوتا ہے؟ ہائی کلاس اللہ کا ولی، ٹاپ کلاس، جیسے میں نے مالک بن دینار بنایا۔ تو مالک بن دینار نے وہ وجہ بتائی، یعنی اور ایک فعل عرض کیا، ایک کلو دیا ہمیں۔ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس بندے پہ رحم فرمائے جس نے اپنے نفس سے کہا کہ تو نے ایسا کام نہیں کیا، پھر اس کی خدمت کی، اور پھر اس کی ناک میں نکیل ڈال کر کتاب اللہ کی اتباع اس پر لازمی قرار دے دیا۔ ایسا شخص ہوتا ہے اپنے نفس کا قائد بن جاتا ہے، اور نفس اس کے ماتحت ہو جاتا ہے۔ یعنی اس نے اب اس قول کتنا خوبصورت ہے، اب یہ ان کا تصدیق، یہ حقیقت ہے جس میں میں مالک بن دینار بنا، ظاہر اسی انداز سے انہوں نے اپنی زندگی کو کیا کہ انہوں نے اپنے نفس کو ہر وقت اپنے نفس کو پوچھتے ہیں، نفس سے کہ تو نے ایسا کام کیا، یہ کام تو نہیں کیا، یہ کام تو چاہتا ہے، یہ میں یہ کام کروں، تو نے مجھ سے یہ کام کرایا، اور پھر اس کی ناک میں نکیل ڈال دی، اس نے ایسا کام کیا نفس کے اوپر کہ وہ نفس جو ہے وہ پانی ہوا، اس کو قابو کیا، تو اچھا مجھے غلط کام کرانے کی طرف ترغیب دے رہا ہے، تو مجھے آج چکر دے رہا ہے کہ میں نماز نہ پڑھوں، تم آج چکر دے رہے کہ میں حرام کام کر لوں، مجھے تو چکر دے کے کہتا ہے کہ میں جھوٹ بولوں، مجھے چکر دے کے کہتا ہے چلو سستی ہے، کیسے یہ کام کرے، چلو یہ کہاں ضروری ہے، چھوڑیں کیا کرنا، اور جو ضروری ہے تو نفس میں یہ کہہ کے بتاتے کہ چھوڑیں، اس کے بغیر بھی کام چل جائے گا۔ تو جب میں نے نفس کو ایسا دیکھتا ہوں کہ اتنا شرارتیں کرتے ہیں، میں محاسبہ کرتا ہوں اپنے آپ کو کہ سارے کام مجھ سے غلط کرا رہے ہو، اچھے کام بہت کم کراتا ہے، اچھے کام کی جانے نہیں دیتا، تو پھر میں یہ کام کرتا ہوں اس نفس پر نکیل ڈال دیتا ہوں، اس پر یہ محاسبہ ہے، نکیل ڈال کے پھر اس سے تباہ کراتا ہوں، اس پہ لازم کام دیتا ہوں، چل نہیں تو نہیں یہ کام کرنا ہے۔ پھر محاسبہ، یعنی اس کہتے ہیں محاسبہ، جب میں محاسبہ کرتا ہوں اپنے سے مراد نفس ہی ہے، تو نفس بیچارہ مجبور ہوتا ہے، پھر اس کو کام کرنا پڑتا ہے، تو پھر میں اس کو ٹرین کرتا ہوں اس کام پر، تو نفس خود ہی ٹرین ہو جاتا ہے۔ نفس کی عادت ایجاد ہے کہ نفس سے امارہ ہوتا ہے، پہلے لوامہ ہوتا ہے، مطمئنہ بنتا ہے، اور مطمئن میں کتنا مطمئن ہوتا ہے، یا ایھا نفس مطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، یعنی یہ نفس ہی ہے الحمدللہ، جو گندا ترین نفس ہوتا ہے، اس گندے نفس کو جو ہمیں برائی کی طرف لے کے چلتا ہے، بسو، برائی کی طرف ہمیشہ نفس لے کے جاتا ہے، اچھائی کی طرف لے کے آپ کون جائے گا؟ جو مشورہ دے گا غلط کام دے گا، نفس آپ کو مشورہ یہ دے گا، چل یار تھوڑا تو بیمار ہے یار، تجھے شوگر ہو گئی یار، کیا روزہ رکھنا، تو یار چکر آتا ہے تجھے شام تک روزہ کیا رکھنا، تیرے میں ہمت نہیں ہے، ہمت کر کے دیکھے نا ایک دفعہ۔ صرف آدمی وہی روزہ نہیں رکھ سکتا کہ جس کو میڈیکل کوئی دیندار ڈاکٹر، یہ شریعت کا فیصلہ ہے، جب تک کوئی دیندار ڈاکٹر اس کی پوری ہسٹری دیکھ کر، دیندار یعنی کوئی مسلمان اونچے درجے کا اچھا تقی ڈاکٹر ہو یا کوئی، اس کو دیکھ کر
یہ واقعی یہ کام یا جو بیماری ہے تمہارے اندر یا جو تمہارا معاملات ہے یہ تمہیں نقصان دے سکتا ہے روزے میں. ہر شوگر والا یہ نہیں کہ وہ نقصان ہوگا اس کو. میں آپ کو کئی شوگر والے دکھا دیتا ہوں روزے رکھتے ہیں, سمجھ رکھیں, کوئی ایسی بات نہیں. آدمی ہمت کرتا ہے کسی چیز کو. ایک نفس کی مثال آپ کو دے رہا ہوں. تو نفس نے نہیں تو بیمار رہتی, چھٹی ہو گئی, پیسے جیب سے نکال کے لوگوں کو دے دیے. اس نے اپنا محاسبہ کیا, ایک روزہ رکھ کے دیکھا اس نے, بھائی اس نیت سے رکھ لے روزہ کہ بھائی چلو مجھے چکر آتے ہیں, مجھے فلاں ہو جاتا ہے, یہ ہو جاتا ہے. ایک روزہ رکھے, ٹیسٹ کرے کہ واقعی میں ہوتا ہے. ایک دو روزہ رکھ کے دیکھے واقعی اس کی طبیعت اس قابل ہو جاتی کہ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ واقعی یہ تیری جان کے لیے مشکل ہے, یہ تیری نقصان درجے کا نقصان دے گا تیری بیماری کے اندر. ڈاکٹر ریکمینڈ کرتے اس بات کی, اس نے تجربہ بھی کیا, تو آپ روزہ چھوڑ سکتا ہے. ورنہ اس کی پوچھ ہوگی, وہ روزہ چھوڑنے والا انسان ہوگا. یہ یاد رکھے, شریعت نے پورا انتظام کیا چیز کا. یہ نفس کی مثال دی ہے. ہزاروں لوگ آپ کو ایسے ملیں, مجھے تو چلا یہ ہے جی میں رات شام ہوتی ہے تو میں, ہر آدمی کو ہوتا ہے یہ روزے کے بعد, مجھے نہیں ہو رہا. الحمدللہ میں آپ سے باتیں کر رہا ہوں, ابھی اللہ کا ذکر بھی کریں گے اور ٹوٹی پھوٹی باتیں بھی آپ سے کر لیتا ہوں. یہ کیا ہے, میں تھوڑی کر رہا ہوں, یہ تو اللہ کرا رہا ہے. دل میں کیا ہمت ہے؟ کس میں ہمت ہے کہ صبح کھائے اور شام تک کچھ نہ کھائے اور جناب کام بھی کرے, دکان پہ بھی جائے, کاروبار بھی کرے, روزے رکھ رہا ہے؟ کون کرا رہا ہے؟ اللہ کرا رہا ہے. یہ مجھ سے اللہ کرا رہا ہے. میرے میں کیا ہمت, نہ میں کچھ کر سکتا ہوں, ناچیز آدمی, گناہگار آدمی, میں نے کیا کر سکتا. لیکن نفس یہ وہ کیا جب انسان نفس کو کنٹرول کرتا ہے, یہ کون نفس کہتا ہے. لیکن جب نفس کو آپ کنٹرول کریں گے تو نفس سے تبدیل ہو جائے گا. ہمارا لمامے کی شکل آتی ہے لفظ کی, اس سے زیادہ پکڑا جائے گا, کمزور ہوگا. حتیٰ کہ آپ اس پر محاسبہ کرتے رہیں گے, کنٹرول کرتے رہیں گے, تو وہ نفس ایک دن آپ کا کیا بن جائے گا, نفس لمامہ بن جائے گا. جس کے لیے قرآن نے کہا ہے یہ آیت النفس المطمئنہ ہے کہ اب انسان موت کی وقت آواز آئے گی, آواز آتی ہے متقین لوگوں کو کہ تیرے نفس جو ہے وہ نہ لوامہ رہا ہے نہ امارہ رہا ہے, نفس مطمئنہ بن گیا. کون سا نفس ہوتا ہے؟ اللہ کی مرضی کے مطابق چلاتا ہے, یہی نفس مطمئنہ. ارجع ربک راضیہ مرضیہ. اور تجھے اتنے بہترین طریقے سے تیرے نفس نے تیری زندگی کو تجھے گائیڈ کیا ہے. وہی نفس جو خراب تھا, جب اس کو آپ نے نکیل ڈالی, اس کا محاسبہ کیا, تو اس نفس کی شکل دوسری بن گئی, یعنی مطمئن ہو گئے. یہ تصوف ہے, اس کا نام تزکیہ ہے. اس لیے اللہ علیہ پاس جاتا ہے انسان کہ ہمارے نفس لمامہ کو, نفس امارہ کو نفس مطمئنہ بنا دے. خود آپ نہیں بنا سکتے, محاسبہ اپنا آپ خود نہیں کر سکتے. محاسبے کے لیے دیکھنے, محاسبے کے لیے گائیڈ آپ کو چاہیے جو آپ پہ نکیل ڈالے, آپ کو پکڑے, تم نے یہ کام کیا, کیوں نہیں کیا, چل نکل جا, چل یہ سزا ہے, رب بدتمیز ہے. تو یہ اللہ نے ایک سنت الہی ہے, اس نے اسی لیے انبیاء کو پیدا کیا. انبیاء کے بعد سے اولیاء اللہ آئے اور قیامت تک آتے رہیں گے. اولیاء اللہ کے کام یہی ہے کہ محاسبہ کراتے ہیں, نکیل رکھتے ہیں لوگوں کو. ہمارے ہیں انداز تزکیہ شیٹ کا الحمدللہ. یہ ایک انداز ہے کہ اسے کنٹرول کیا جا رہا ہے نفس کو. بہت ہی نادان وہ لوگ ہیں, سست لوگ ہیں جو اس تزکیہ شیٹ وہ کبھی کامیاب ہو ہی نہیں سکتے, انہوں نے پہلے ہتھیار ڈال دیا. تزکیہ شیٹ ایسی چیز ہے اللہ نے الحمدللہ ہمیں دی ہے کہ جس کا جواب ہی نہیں اللہ کی رحمت کا. میرا یقین ہے کہ جو یہ تزکیہ شیٹ کرتے ہیں چاہے کتنے بھی کمزور ہیں, اللہ کے دربار میں پیش ہوں کہتے ہیں ہم نے اپنی ٹوٹی پھوٹی کوشش کی تھی, اللہ تعالیٰ ہم کیا کریں, نفس نے ہمیں نہیں چھوڑا. تو اللہ اتنے رحیم کرنے والے ہیں, کرم کرنے والے ہیں کہ وہ ہم لوگوں کے رزلٹ کو نہیں دیکھیں گے بلکہ اپنے حکم کو دیکھتے ہیں کہ چل تو نے میرے حکم کو مانا اور کوشش تو کی, سائم مشکورہ قرآن کہتے ہیں. اور تقریباً میں کہتا ہوں کہ ہم جیسے زمانے کے اندر مجھ جیسے انسان اسی وجہ سے نکل جائیں گے. کیوں نہ کم از کم تھوڑا محاسبہ تو کر لیا. اس شیٹ محاسبہ ہے, تو اس محاسبے کے ذریعے سے وہ کامیاب ہو گئے. اللہ تعالیٰ کی کوشش کو دیکھے گا, رزلٹ کو نہیں دیکھے گا. وہ تو بڑا کریم, اس کے سٹینڈرڈ کون جا سکتا ہے. وہ نماز کیسے پڑھ سکتے ہیں جو وہ چاہتا ہے, وہ سجدہ ہم کیسے کر سکتے ہیں وہ جو چاہتا ہے. لیکن نہیں, ہمارا کام یہ ہے کہ ٹوٹی پھوٹی کو ہم کوشش کریں کہ اس سجدے کو ہم نے وہاں تک لے کر آنا ہے جس سجدے کو اللہ پسند کرتا ہے. میں نے اپنے نماز کو وہاں تک لے کے آنا ہے جس کو اللہ پسند کرتا ہے. لیکن اس پہ میں کوشش ہی نہ کروں
اس کی سب سے بڑی پہلی کوشش یہ ہے کہ کسی اللہ کے پاس جا کے ہم تعویذ نہ مانگیں، بیٹے نہ مانگیں، اور دنیا کی چیزیں نہ مانگیں، ہر وقت یہ نہ چکروں میں رہے کہ یہ ہمارا کام، یہ کرتے ہیں، یہ فلاں کرتے ہیں. نہیں، وہاں جا کے محاسبہ کرائیں اپنا کہ حضرت ہم تو ٹھیک ہونے ہیں. جب آپ ٹھیک ہونے آئیں گے تو الحمدللہ باقی چیزیں کچھ ٹھیک ہونے شروع ہو جاتی ہیں آدمی کی. لیکن شرط یہ ہے کہ کریں پھر اس کے مطابق، نفس کے بیچ میں نہ لائیں، تب نفس تبدیل ہوگا آپ کا. نفس تبدیل کب 10-50 سال آپ کسی اللہ والے کے پاس بیٹھ رہے ہیں اور آپ اپنی من مانی کرتے ہیں، کبھی کامیاب نہیں ہوں گے. ایک دن آپ اللہ والے کے پاس گزاریں اور اس کی مرضی کے مطابق چلیں تو اسی وقت آپ اللہ والے بن جائیں گے. یا ہم کیا کرتے ہیں، جاتے ہیں رہتے ہیں لیکن کرتے اپنی مرضی سے، کاروبار بھی اپنی مرضی سے، زندگی اپنی مرضی سے، کھانا پینا بھی اپنی مرضی سے. کہیں ان کی جو باتیں ہیں وہ ہمارے سامنے ہوتی ہی نہیں کسی اللہ والے کی. لیکن الحمدللہ اللہ نے اتنا فضل کیا، حضرت کی برکت تھی. آج مجھے 70-80 سال ہو گئے، کوئی صبح ایسی نہیں گزرتی کہ حضرت صاحب کے ملفوظات جو مجھے خط لکھتے تھے حضرت صاحب، میں اس میں سے 10-5 لائنیں پڑھتا ہوں، تو گائیڈنس لیتا ہوں حضرت کی کہ بھائی شیخ سے یاد کرتا ہوں، اس وقت مجھے یہ نصیحت فرمائی تھی. تو کوشش ہے. مجھ جیسا کمزور آدمی، ناکارہ آدمی، جاہل آدمی، بیکار آدمی صرف کوشش کے لیے کھڑا ہے کہ کوشش میں کر رہا ہوں، عمل تو ہے ہی نہیں ہمارے پاس. اتنی بہترین چیز ہے محاسبہ. محاسبہ آپ سے یہ نہیں مانگتا کہ آپ اس میں رزلٹ اس طرف لیں، نہیں. اللہ آپ سے چیزیں طلب کریں کرتا، اللہ کہتا ہے نہیں، تم نے کوشش کی ہے اور تیری کوشش پہ ہم خوش ہو گئے ہیں. بے شک تو کامیاب نہ ہوا یا ہوا، وسائکم مشکور، ہم قبول کرتے ہیں تیری اس کوشش کو، جا جنت تیرے لیے. سارے گناہ گار میرے سے لائن لگی ہوئی گناہ گاروں کی، ہم سب گناہ گار ہیں. لیکن ہم کریں کچھ بھی نہ، ہمت بھی نہ کریں، اور دل میں یہ بھی نہ ہو کہ اپنے آپ کو ہم نے صحیح کرنا ہے. بس جی پڑھ لیں نماز، بس جی ہو جاتا ہے جی، اللہ دعا کرو جی، اللہ بڑا غفور رحیم ہے. ان باتوں سے نہیں ہوتا، قدم اٹھانا پڑتا ہے، ہمت کریں. جب اپنے عیب ہمیں نظر آ رہے ہیں، محاسبہ ہے کہ ہمیں اپنے عیب اپنے سامنے نظر آئیں، اور کس کے اندر عیب نہیں، مجھے بتائیں کس کے اندر عیب موجود نہیں ہے. جھوٹ ہمارے میں، غیبت ہمارے میں، چوری ہمارے میں، بکواس دنیا ہمارے میں، ویسٹنگ آف ٹائم ہمارے کے اندر، ہزاروں عیب. بس نہیں جی کیا ہاتھ پہ ہاتھ رکھے بیٹھے، ہاتھ پہ ہاتھ رکھے بیٹھے ہم کو. اور وقت گزر رہا ہے، سفید داڑیاں ہو گئی، سفید عمریں ہو گئی، عورتوں کی جھڑیاں پڑ گئی چہرے پر، بچے 5-6 سے بچے ہو گئے، بچیاں جوان ہو گئی، بچے جوان ہو گئے. لیکن ہمت ابھی نہیں جی کیا کریں ہم، یہ تو بڑے لوگوں کا کام ہے جی نماز پڑھنا، یہ تو فلاں لوگوں کا کام. میرے بھائی اس شخص میں تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم محاسبہ کر لیں اپنا، یعنی یہ کہ ہمت کر کے ہم اس کو کنٹرول اپنی ہمت کے مطابق جتنا کر سکتے ہیں اس کام میں. نہیں، ہم نے چھوڑنا ہے، یہ کہنا ہے کہ نہیں جھوٹ چھوڑنا ہے. اس کے بعد دیکھیں تزکیے میں کیسا اچھا انتظام رکھا ہے. پھر آپ کوشش کرتے ہیں جھوٹ چھوڑنے کی، بے شک نہ چھوٹے. 40 دن میں آپ کے پھر کاٹے آ رہے ہیں، پرواہ نہیں. لیکن اس کامیابی پر میں یقیناً اللہ کی رحمت پہ امید رکھتا ہوں کہ ہم سب کی بخشش ہو جائے گی کہ اس نے کوشش کی. یہ محاسبہ جو بتا رہے ہیں حضرت مالک بن دانش کی تشریح کی ہے، الحمدللہ کتنی زبردست تشریح کی کہ نفس پہ کنٹرول کیا جائے. تو یہ کام کیوں کرتا ہے؟ اپنے نفس کو مجبور کیا جائے، اس کو وہ تبدیل ہونا شروع ہو جاتا ہے نفس پہ، اس پہ ناک پہنچ جاتی ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ مدینے میں تھا، آپ نے تشریف لے جا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نکلے، ان کو نہیں پتا تھا، تو وہ ایک دیوار کے نزدیک پہنچے اور میں اس دیوار کے اس دوسرے طرف تھا. تو آپ دیوار کے پاس جا کے بیٹھ کے، اور بیٹھنے کے بعد آپ اتنی عاجزی کے ساتھ، عمر بن خطاب کی بات کر رہا ہوں جن کے کوڑے مشہور ہیں، جسے شیطان اس جگہ نہیں ہوتا جہاں عمر ہوتے ہیں، سبحان اللہ. حضرت عمر بن خطاب تو امیر عمر کے بیٹھ گئے، تو ان کو نہیں پتا، میں سنو میں اس دیوار کے پیچھے حضرت عمر کی آواز آئی. تو آپ فرما رہے ہیں باخدا نفس اللہ سے ڈر، ورنہ میں تجھے عذاب میں مبتلا کریں گے. ڈرانے پہ نفس کو، اللہ سے ڈر، محاسبہ کر دیں اس کو. خبردار تم مجھے غلط ترغیب نہ مت دے، غلط سوچ مت دینا. مجھے یاد رکھ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ عذاب میں مبتلا کر دیں گے. یہ محاسبہ فکر تھی.
یہ اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا یا نفس المطمئنہ کہ جو شخص یہ عادت ڈال لیتا ہے اپنے نفس کی، جیسے ایک آدمی نے عادت ڈال لی اپنے کاروبار میں کہ شام کو جانچ پڑتال اسے ضرور کرنی ہے، گننے اس نے کہ یہ میرا ہے، یہ اس کا ہے، یہ اس کا ہے، اس کا ہے، تو وہ کامیاب ہے آدمی دنیا کے اعتبار سے۔ اسی طرح وہ لوگ الحمدللہ جو اپنے نفس پہ کنٹرول کرتے ہیں، محاسبہ کرتے ہیں کہ بھائی اپنے نفس کو کنٹرول دے کے رکھتے ہیں کہ تم نے اس سے زیادہ فضول بکواس نہیں کرنی، تو یہ نہیں کرنا، کیوں کیا، اس کو سزا دیتے ہیں، اس کو نیچے کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے نفس سے لڑتے ہیں، جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے میں نے آپ کو مثال دی، اس کو سزا بھی دیتے ہیں، نفس سزا بھی دیتے ہیں کہ تم نے ایسا کام کیوں کیا، یہ نہیں کہ چھوڑ دیا جھوٹ بول رہا ہے، نہیں، کوشش میں شامل ہے کہ جھوٹ نہیں نکلا، آپ سزا دیں اپنے نفس کو، نفس کو سزا کی ہوگی جو چیز آپ کو بہت زیادہ مرغوب ہے، مثال کے طور پر آپ جانتے ہیں یہ چیز مرغوب ہے آپ کے، جب تک یہ تو نہیں چھوڑے گا نا جھوٹ تو میں یہ کام نہیں کروں گا جو تجھے پسند کا ہے، حالانکہ حلال بھی وہ کام۔ مثال کے طور پہ آپ کو کوئی چلے دنیا کے اعتبار سے کوئی ڈش آپ کو بہت پسند ہے، آپ نے ٹھیک ہے جب تک تو جھوٹ نہیں بولیں گے نا، میں نے اس وقت تک بریانی حرام کی، اپنے بریانی نہیں کھاؤں گا، تو جب نفس پہ چوٹ پڑے گی نا کہ یار میری لذیذ چیز تھی کہ میں کھاتا تھا، سے مجھے چھڑا دیا، تو وہ مجبور کرے گا آپ کو کام چھوڑنے پر، آپ کو صف لے آئے گا۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھیں اپنے باغ میں نماز پڑھے تھے تو ایک پرندہ جو گزرا آپ کی توجہ اس پرندے کی طرف ہوگی جو آپ کے باغ کی طرف گزرا تھا، آپ نے محاسبہ کر لیا اپنے نفس کا نماز کے بعد کہ سارا ظلم ہوا ہے میرے ساتھ، میرے نفس نے میری توجہ اس طرف کر دی، جو پرندہ اڑ رہا تھا میرا باغ تھا تو اس نے دکھایا کہ دیکھ کتنا بڑا باغ، تیرے باغ میں پرندہ اڑ رہا ہے، ٹھیک ہے اب میں سزا دیتا ہوں نفس کو، یہ ہے سزا، نفس کو کنٹرول کرنا، اچھا ٹھیک ہے میں اب محاسبہ کرتا ہوں اس کا۔ آپ نے کیا کیا، پورا جو باغ تھا اللہ کے نام پہ صدقہ کرتے پکڑا، اب تو یہ پتہ چلا نفس کی چنگاڑ نکلی ہے، سارا باغ اللہ کی راہ میں دے دیا، چل اس کی وجہ سے تھا نا، اس باپ کی وجہ سے میری توجہ ہٹی تھی نا، جہاں میں اللہ کے راستے میں دیتا ہوں، سبحان اللہ۔ جس صحابہ کرام کی زندگی کا سٹائل تھا بننے کا، یہ کمپلیٹ کامل ولی تھے یہ لوگ الحمدللہ، انہی کے قدموں پہ چل کے انسان ولی بن سکتا ہے، جن کے اندازوں پہ چل کے ولی بن سکتا ہے، یہ ہے وہ کامل ولی اولیاء اللہ، اللہ تعالیٰ نے جو پیدا کیے، جن کی تربیت کے لیے اتنا بڑا شیخ تھا امام الانبیاء، امام آخر الزمان نبی، وہ ان کے شیخ تھے، ان کے استاد تھے الحمدللہ، جو ڈائریکٹ ان کو فیض پہنچاتے تھے، ایسی تربیت تھی نفس کی ان لوگوں کی۔ تو اللہ ہمیں بھی کہہ رہے ہیں تم نے متقی بننا ہے، یہ سب تقویٰ تم نے بھی اختیار کرنا ہے، تو ہمیں کیا اللہ نے کیا ہم فرمایا یا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، لو میں تمہیں ایک ایسی عبادت دیتا ہوں اور میں کمپلسری کرتا ہوں کہ اگر میں نے تمہیں آپشن نہیں کر دیا تم یہ بھی نہیں کرنا، نفس تمہیں یہ نہیں کرنے دے گا، فرض کر دیتا ہوں تاکہ فرض کے ڈنڈے سے تم چلو۔ تو اس صیام کے اندر کیا چیز ہے، کیا محاسبہ، صیام تو ہے ہی سارا محاسبہ میرے بھائیوں، سبحان اللہ۔ صبح سے جو آپ اپنے نفس کو پکڑتے ہیں کہ خبردار تو نے پانی نہیں پینا، خبردار تو نے کھانا نہیں کھانا، خبردار تجھے کیلا بہت پسند ہے، کیلے کی خوشی ہو تجھے سونگھ سکتا ہے، کھا نہیں سکتا، کھانا تیرے گھر میں پکے گا، چکن تجھے بہت پسند ہے، روسٹڈ چکن پکے گا چکن، خوشبو آئے گی، لیکن تو نہیں کھا سکتا جب تک اللہ تجھے حکم نہیں دے گا، یہ ہے محاسبہ۔ سکھا رہا ہے روزہ نہیں سکھا رہا، پتہ ہے ہم اس میں روزہ رکھ لیا ہے، اسی نہیں کھایا جی تو فلاں، وہی نہ کھانے کی وجہ جو اللہ نے یہ بتایا کہ تو اپنے نفس سے کنٹرول کر رہا ہے، اور تو نے ساری زندگی اگر اسی طرح اپنے نفس سے کنٹرول کر لیا، سبحان اللہ، تو پھر وہ نعرہ پڑے گا اللہ تک، یا ہی تو نفس المطمئنہ ارجع ربک، تو نے اپنے نفس کو مطمئنہ بنا لیا۔ جب ہم روزے سے نکلیں تو ہمارا نفس مطمئنہ اس محاسبے کی وجہ سے، یہ محاسبہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ پہ ظلم نہیں کر رہے کہ ہمارا کھانا بند کر دیا، ہمارا پینا بند کر دیا، ہمارا مشروب بند کر دیا، ہماری عورتوں کے پاس جانا بند کر دیا، ساری لذت والی چیزیں آپ نہیں کرنا، نہیں کر سکتا تو۔ بیوی بیٹھی ہے آپ کے ساتھ، حسین جمیل بیوی آپ کے ساتھ، ابھی شادی آپ کی ہوئی ہے، شادی بھی نہیں ہے تو صحیح نا، شہوات آپ میں موجود ہیں، جا ہی نہیں سکتے، آپ کچھ ٹچ بھی نہیں کر سکتے اس کو، پر آپ نہیں کر رہے،
یعنی کم سے کم گناہ انسان کی بات کر رہا ہوں، گناہ گار انسانوں کی بات کر رہے ہیں، جو عام انسان وہ نہیں کر رہے. کیوں نہیں یار، روزہ رکھا ہے، ڈنڈ پہ جانا جو میں اتنا کفارہ کیسے ادا کروں گا، 60 مسکینوں کھانے، 60 روزے تسلسل کے ساتھ رکھنا میرے لیے کتنا ممکن ہوگا. ڈر گیا، یہ چیز ڈراری اس کو. تو یہی تو زندگی ہے ساری ہماری. اللہ تو اس وقت باہر نکلنے کے بعد تو ساری چیزیں حلال ہو جائیں گی ہماری. گوشت بھی گھر اٹھے گا. وہ تو چند باتیں ہیں جس پہ اللہ تعالیٰ کہے گا مت کرو، کہ گانے بجانے مت سنو، نفس کہے گا سنو، تقاضا ہے مست، کچھ بھی نہیں. حالانکہ اللہ کا حکم کو ہم ختم کر رہے ہیں. اتنا بڑا کام ہم نے کر لیا. اللہ کے کہنے سے ہم نے 20 گھنٹے 23 گھنٹے 18 گھنٹے وہ مرغوب چیزیں چھوڑ دی جو ہمیں بہت زیادہ پسند تھی. مجھے بتائیں تو کیا اللہ کی بے کیف چیزیں، اس میں کوئی کیف نہیں. جب اللہ حکم دے رہا ہے کہ گانے بجانے مت سنو، تو ہم اللہ کا حکم کیوں نہیں، نفس کا حکم کیوں مانتے ہیں؟ یہ نفس کا حکم مان رہے ہیں. جو نفس کا حکم مانتا ہے وہ مشرک ہوتا ہے، شرک کر رہا ہے. شرک کے ضرور اٹھے گا آخرت کے اندر کہ تو رب کو نہیں پوجا، نفس کو تو نے پوجا ہے. میرا حکم تھا کہ یہ کام مت کر، اور تیرے نفس کا حکم تھا تو کر، اور تو وہ کر رہے ہو کام. اللہ کا حکم ہے کہ بھائی تم داڑھی نہیں رکھو، نفس کا حکم ہے داڑھی مت رکھ. کوئی اتنی سی رکھ رہا ہے، کوئی چھوٹی سی بڑھا رہا ہے. اللہ کا حکم یہ ہے، تو نفس کو خوش کر رہا ہے. بال بڑھائے بھی ہیں اور داڑھی بھی نہیں ہے. نہیں پتہ. اللہ کا حکم ہے کہ جا کے مسجد میں نماز پڑھو، اور تو گھر میں سجدے ٹیک رہا ہے، دکان پہ ٹیک رہا ہے. یہ میں نماز پڑھتے رہنا، لیکن یہ تو نہیں پتا کہ اللہ ایسی نمازوں کو نہیں قبول کرتے جس کو جو اللہ کے حکم کے مطابق نہ ہو. اللہ کا حکم یہ کہ تو مسجد میں آ. یعنی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کس طریقے سے ہم نفس کا حکم مان کے بھی سمجھتے ہیں کہ ہم بالکل صحیح ہیں، کمپلیٹ. جس طرح آپ نے روزہ رکھا ہے پورا، پانی بھی نہیں پینا، شربت بھی نہیں پینا، دودھ بھی نہیں پینا، مینگو جوس بھی نہیں پینا. ابھی کہنا ہے اکثر پانی کا منع کیا ہے، مینگو جوس پی لیتے ہیں، چائے پی لیتے. نہیں، جب نہ پینے کا حکم ہو گیا تو ہر چیز کے لیے نہ پینے کا حکم ہو گیا. سبحان اللہ، کمپلیٹ ماننا ہے. آپ کھانا ہے کچھ بھی نہیں کھانا، ایک چنے کا دانہ بھی آپ نہیں کھا سکتے. اس کو کہتے ہیں محاسبہ نفس، جو ہمیں دوسرا سکھا رہا ہے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے میرے پیاروں مرد اور عورتوں، آؤ بڑھو رمضان کی طرف، رمضان کے فائدے اٹھاؤ. میں نے تمہیں اپنے رحمت کے دروازے کھول دیے. اے گناہ گارو، اے سیاہ کارو، اے نافرمانو مرد و عورتوں، تم اپنی منمانی زندگی جو گزار رہے تھے، تمہارے رب نے رحم کیا، تم پہ فضل کیا. آؤ تمہیں ایک ایسی عبادت کی طرف بلاتا ہوں، اس عبادت سے میں چاہتا ہوں کہ 30 دن میں تمہیں میں اپنا دوست بنا لوں، کتب بنا دوں، ابدال بنا لوں، تمہیں رابع بصری بنا لوں، تمہارے سروں پہ عورتوں چادر زینب ڈال دوں. اے لوگ دو، تمہارے میں وہ جلال اور جوش صدیق پیدا کر دوں، وہ محبت عمر پیدا کر دوں، عشق رسول کا وہ بلال کا جذبہ تمہیں عطا کر دوں. آؤ اس روزے کو سمجھو، لعلکم تتقون. میں تم بنانا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کھانا پینا تو نہیں بند کر دیں آپ. روزے کا روزہ کراتا ہے محاسبہ. یہ ہمیں پیغام دے رہا ہے روزہ کہ اپنی زندگی کو محاسبے کے ساتھ گزارو. تب تم اپنا محاسبہ کرو گے، تزکیہ شیل پیدا کرو گے اپنے اندر. ہر بات پہ سوچو گے تو یہ کام کیوں مجھے کہہ رہا ہے، وہ اللہ نے تو منع کیا ہے، تو مجھے کیوں حکم دے رہا ہے کہ میں بیٹھ کے لذت حاصل کروں سے. یہ لذت تیرے نفس تیری ہے. جس چیز کو اللہ نے منع کیا اس میں لذت ہو ہی نہیں سکتی. گانے بجانوں میں لذت ہو ہی نہیں سکتی کہ اللہ نے منع کیا ہے. سود میں ترقی ہو ہی نہیں سکتی، اللہ نے منع کی ہے. بے حیائی میں ترقی ہو ہی نہیں سکتی، اللہ نے منع کی ہے. ایک دن تو منہ کے بل گرے گا اللہ کے سامنے. ایک دن اللہ تعالیٰ تجھے وقت آئے گا تجھے کوئی پوچھے گا نہیں، منہ کے بل گرے گا، تجھے توفیق بھی نہیں ہوگی تو کچھ کر سکے. بہتر ہے پہلے ہی سمجھ جائے آدمی. رمضان یہ دعوت دیتا ہے کہ دیکھ 30 دن یہ سمجھایا میں نے تجھے، آج ہی تو سمجھ جائے اس روزے کی وجہ سے، اور اپنا محاسبہ شروع کر. محاسبہ کیسے شروع کرے؟ اپنے نفس کو کنٹرول کریے. روزہ ہمارے نفس کو کنٹرول کر رہے ہیں نا. پورے نفس کی لذات کو ختم کر دیا. نفس کہتا ہے کھانا کا، نہیں کھانا. کیوں؟ اللہ کا حکم ہے. نفس کہتا ہے یار لڑکی کو دیکھ رہے، میں نے نہیں دیکھنا. کیوں؟ اللہ کا حکم ہے، روزے سے ہوں. بس یہی ہے، یہ نفس کا کنٹرول سکھا رہے ہیں ہمیں. روزہ مکمل کنٹرول سکھا رہے ہیں محاسبے کا. اللہ پاک ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے.
یہ ہم اس طرح روزے کی حقیقتوں کو سمجھیں، اور جب روز سے نکلیں تو کتب ابطال بن کے نکلیں، الحمدللہ غوث بن کے نکلیں. اللہ ایسے انسان کو بنانا چاہتا ہے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. والسلام على سيد المرسلين شفيع المرسلين. اللهم صل على سيدنا النبي الأمي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وعباده كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وسلم تسليما دائما أبدا كثيرا كثيرا كثيرا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وظلمنا وأصلنا وجدنا وخطأنا وأمدنا كل ذلك عندنا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان وادخلنا جنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمین. اے میرے مولا تو اپنے فضل کرم سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہماری چھوٹی بڑی خطاؤں کو معاف فرما. اے میرے مولا تو اپنے فضل کرم سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہم سب کی بخشش فرما. یا اللہ ہماری توبوں کو قبول فرما. یا اللہ ہماری توبوں کو قبول فرما. یا اللہ بچپن سے لے کے اب تک بڑے بڑے گناہ ہم سے سزا دور ہے میرے مولا. یا اللہ نفس نے بڑے بڑے گناہوں پہ ہمیں راضی کیا یا کریم. یا اللہ اندھیرے میں اجالوں میں میرے مولا سب سے چھپ کے ہم نے گناہ کیے میرے مولا، لیکن تو دیکھ رہا تھا، تیرے ملائک لکھ رہے تھے یا کریم. یا اللہ یا اللہ یا اللہ اس مبارک گھڑی میں تو سے التجا کرتے ہیں میرے مولا ہمارے سارے گناہ معاف فرما دے. یا اللہ ہمارے سارے گناہ معاف فرما دے. یا اللہ ہماری توبہ قبول فرما دے. یا کریم ہمارا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوگا آخرت میرے مولا. یا اللہ تیرے عذاب بہت بڑے بڑے ہیں میرے مولا، جہنم کے عذاب بہت بڑے ہیں میرے مولا. یا اللہ تو یا اللہ قبر کی سختیاں بہت زیادہ ہیں، موت کی سختیاں بہت زیادہ ہیں میرے مولا. یا اللہ قرآن میں ان کا تم جو تذکرہ کیا ہے یا کریم بہت بڑی سختی ہے یا کریم. یا اللہ نفس انسان کو اندھا کر دیتا ہے گناہوں کی طرف میرے مولا، نفس کی لذات سے ہمیں نکال دے. یا اللہ یا اللہ ہم تیرے سامنے مجرم بن کے حاضر ہیں میرے مولا، تو ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہمیں پاک کر دے. یا اللہ ہم بالکل ہلکا کر دے گناہوں سے نکال کے میرے مولا، اتنا ہلکا کر دے کہ جیسے فرشتے ہلکے ہوتے ہیں میرے مولا، ہمارے روحوں کو ایسا پاک صاف کر دے میرے مولا. یا اللہ ہر گناہ ہمارے جسم سے جھاڑ دے اور نکال دے، گناہ کی خواہشات ہمارے دل سے نکال دے میرے مولا. یا اللہ نفس کا غلبہ ہمارے جسم سے نکال دے میرے مولا. تجھ سے بہترین ہم تجھ سے بہترین سوال کا، بہترین سوال کا، بہترین دعا کا، بہترین کام لینے کا، بہترین عمل کا، بہترین ثواب کا، بہترین زندگی کا، بہترین موت کا سوال کرتے ہیں میرے مولا. تو ہمیں عطا فرما دے یا کریم. یا اللہ حق میں مستحکم کر دے، ہمارے نیکی کے پلوں کو بھاری کر دے میرے مولا. یا اللہ ہمارے نیکی کے پلوں کو بھاری کر دے. یا اللہ ہمارے درجاتوں کو بلند کر دے میرے مولا، ہماری نمازوں کو قبول فرما لے، ہمارے قیام اور سیام کو قبول فرما لے. یا اللہ ہمارے اٹھی ہاتھوں کو قبول فرما، ہمارے التزاموں کو قبول فرما، ہماری منصوبوں کو نکال دے میرے مولا. یا اللہ ہمارے درجات بلند فرما دے. یا اللہ ہمارے کام درست کر دے. یا اللہ ہمارے بوجھ ہلکے کر دے. یا اللہ ہمارے بوجھ ہلکے کر دے. یا اللہ ہم سب کی بخشش کر دے. یا اللہ جنت کے اعلیٰ درجات ہمیں نصیب فرما دے. اے میرے مولا ہماری زندگی کے آخری عمر کا حصہ بہترین حصہ بنا دے. یا اللہ ہماری زندگی گزرنے کا آخری عمل جو ہماری زندگی کو بہترین عمل بنا دے میرے مولا. اب وہ دن سب سے بہترین بنا دے میرے مولا جس دن تجھ سے ملاقات کا دن ہو میرے مولا، ہم اس دنیا سے جا رہے ہوں. یا اللہ ہمارے کانوں میں آوازیں آ رہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے، فرشتے فرما رہے ہوں کہ اللہ تم سے راضی ہو گیا، تم اللہ سے راضی ہو گئے، جاؤ تم مطمئن کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ میرے مولا. ایسی ہمیں آخرت ایسی موت عطا فرما دے یا کریم. اپنے فضل کرم سے اللہ تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے اللہ، ہم جو مانگیں گے تو ہمیں عطا فرمائے گا. یا اللہ پھر بھی کوئی کمی پیدا نہیں ہوگی میرا مولا. یا اللہ تو ہم جیسے گناہوں کو کروڑوں کو تو بخش دے تو کوئی اس میں سے تجھے پوچھنے والا کون ہے میرے مولا. یا کریم کون پوچھنے والا ہے کہ انہوں نے یہ گناہ کیے تھے، یہ گناہ کیے تھے. تیری بخشش کی ایک نظر ہو جائے تو میرے مولا ہمارا بیڑا پار ہو جائے. یا کریم تو اپنے فضل سے ہمارے بیماروں کو شفا نصیب فرما. یا اللہ ہماری سختیوں کو آسان فرما، ہمارے مشکل وقت کو ہمارے لیے آسان فرما دے. ہر مشکل وقت کو آسان کر کے بنا دے ہمارے سامنے. تقدیر میں لکھی پریشانی مصیبتیں جو آئیں ہمارے سامنے میرے مولا
مولا، ان کو آسانی سے کر دے ہمارے سامنے، آسانی سے گزار دے میرے مولا، ہمیں پتہ بھی نہ ہو ان چیزوں کو آسانی کے ساتھ کر گزریں، اور اس میں ہمارے لیے ایک اصلاح کی منزل بنا دے، ہمارے اصلاح نفس کی دوا بنا دے میرے مولا، تکلیفوں کو، پریشانی کو۔ یا کریم تو اپنے فضل سے، اپنے حبیب کے صدقے سے، یا اللہ اپنے حبیب کے نواسوں کے صدقے سے، یا اللہ تو اپنے فضل کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما میرے مولا۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ نور عرشہ زینت فرشہ وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین۔